أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تلک حدود اللہ. پیچھے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے بیان فرمائے، آخر میں یہ آیت لے کر آئے تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اب جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور ان باغات میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، کبھی انہیں نکالا نہیں جائے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، آگے اللہ نے فرمایا یہ ہے زبردست کامیابی کہ آدمی اس جنت کو حاصل کر لے. آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، خالداً فیہا، اور وہ ہمیشہ پھر جہنم میں ہی رہے گا جو ایمان لے کر نہ آیا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ایسا عذاب ہے جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے تقسیم سے جو ہے تفصیل سے اللہ نے بیان فرما دیے. وراثت جو ہے یہ صرف مال کی تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. یہ وراثت جو ہے یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ اسی آیات میں اللہ نے کئی دفعہ فرما دیا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں. اللہ نے بہنوں کے، بھائیوں کے، بیٹوں کے جو حصے، میاں بیوی کے، والدین کے جو تقسیم فرمائے ہیں، ان کے اندر تم کسی قسم کے کمی پیشی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہو گئے. اللہ نے پہلی شروع میں بات بیان فرمائی تھی یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیا تھا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر ملے گا. یہ تو عام اصول ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے. مثلا کوئی آدمی فوت ہو گیا، پیچھے اس کی ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں ہیں، اب اس کے کل مال کا 4 حصے کر لیے جائیں گے. 2 حصے بیٹے کو مل جائیں گے اور ایک حصہ 2 بیٹیوں کو مل جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا تھا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر کوئی آدمی فوت ہوا ہے، اس کی جو ہے 2 عورتیں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہی بس وارث ہیں اور کچھ نہیں ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے کل مال کا 2/3 ہے وہ ان 2 بیٹیوں کو مل جائے گا.
آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر کوئی آدمی فوت ہوا، ایک ہی بیٹی پیچھے چھوڑی ہے وارث اور کوئی نہیں ہے اس کا جو ہے اولاد میں سے، تو اللہ نے فرمایا تھا اس کو اکیلی بیٹی کو کل مال کا آدھا جو ہے وہ سارا کا سارا آدھا مل جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حصے بیان فرمائے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد بھی ہو انسان کی، والدین بھی زندہ ہوں، تو پھر اللہ نے فرمایا تھا والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر کوئی آدمی فوت ہوا، اولاد کوئی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی تھی ابھی، پیچھے والدین ہی وارث ہیں، تو ماں کو کل مال کا تہائی حصہ دے دیا جائے گا، باقی جو 2 حصے ہیں وہ والد صاحب کو دے دیے جائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہیں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جب بھی وراثت تقسیم کرنی ہے، سب سے پہلے مرنے والے کے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا۔ جو مرنے والے کے تجہیز و تکفین پر خرچہ آئے گا وہ ضروری خرچہ ہے، وہ صرف قبر کا خرچہ ہے اور کفن کا خرچہ ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جیسے بہت ساری بدعات شروع ہو چکی ہیں کہ جو ہے جب کپڑا جو ہے میت کے لیے اس کو ساری چیزیں، صابن بھی نہیں خریدنے اور بھی ساری چیزیں نہیں خریدنے، اس کی ضرورت نہیں، صرف کفن خریدنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ضروری چیزیں ہیں بس وہ خریدیں گے، اس کے علاوہ زائد چیزیں نہیں خریدیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے بعض لوگ چادر خریدتے ہیں، امام صاحب کے لیے مصلی خریدتے ہیں، یہ جو ہے شریعت میں یہ وارثوں کا مال ہے، آپ اس کو اس طرح خرچ نہیں کر سکتے۔ اور آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ وراثت میں آدمی فوت ہو گیا، والدین فوت ہو گئے، ابھی کہتے ہیں تب ہم وراثت تقسیم کریں گے جب مکان بکے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آدمی چلا گیا اب اس کی وراثت فوراً تقسیم ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی اگر اس کو استعمال کر رہا ہے، مثلا ایک مکان ہے، دوسرے بہن بھائی اس میں نہیں رہ رہے تو رہ رہا ہے، وہ دوسروں کو کرایہ دے گا یا ان کی اجازت سے رہے گا۔ ابھی ایک ساتھی پوچھنے لگے کہ جب ہم مکان بیچیں گے کیا اس وقت وراثت دیں گے بہنوں کو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ فوراً وراثت تقسیم کرنی چاہیے، چاہے تھوڑی ہے زیادہ، ہر چیز میں سب کا جو ہے حصہ ہے، بہنوں کو پورا پورا حصہ دینا چاہیے، بھائیوں کو جو بھی ہے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، قرآن میں اللہ نے سب کے حصے بیان فرمائے ہیں، آپ نے سنے ہیں تفصیل سے، سب کو پورا پورا حصہ دینا چاہیے اور فی الفور اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اس میں ٹال مٹول کرنا، اس میں دیر کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ تو استعمال کیے جا رہا ہے، دوسروں کو حصہ ہی نہیں دے رہا، وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں پھر بھی کہہ رہا ہے جب بکے گا اس وقت دیں گے۔ نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے، یا تو آپ اپنی ملکیت میں اس کو خرید لیں، باقیوں کو پیسے دے دیں، ورنہ جو ہے آپ اس کو جتنا جلدی ہو سکے بیچیں اور سب کو جو ہے وراثت تقسیم کریں۔ تو اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد میت کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض فوراً اتارا جائے، اس کے بعد میت نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں اس کی وصیت پوری کر دی جائے، اس کے بعد جو سارا مال ہے وہ وارثوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حصے بھی بیان فرمائے تھے، فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی اولاد کوئی نہ ہو تو پھر آدمی کو بیوی کا آدھا سارا کا سارا مال مل جاتا ہے۔ ان کان لہن ولد فلکم الربع، اگر بیوی فوت ہو گئی اولاد بھی ہے تو پھر شوہر کو چھٹا حصہ بیوی کا مال ملتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے بیوی زندہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر اولاد نہیں ہے شوہر کی، نہ اس بیوی سے ہے نہ کسی اور سے ہے، تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی اولاد بھی ہو پیچھے بیوی زندہ ہے تو اس کو پھر جو ہے 8واں حصہ ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا تھا۔ اسی وقت ہے کہ جب جو ہے پہلے قرض ادا کریں گے
گے، وصیت ادا کریں گے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی اگر ایسا ہے کہ نہ اس کے والدین ہیں اور نہ ہی اس کی جو ہے اولاد ہے، وَلَهُ أَخٌ ایک بھائی ہے یا بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو پھر 1/3 کے اندر وہ شریک ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا تھا غیر مضار، کہ کوئی آدمی مرنے والا جو ہے کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی دوسرے کے لیے قرض کا اقرار نہ کرے۔ اور اسی طرح جو ہے وصیت جو ہے وارث کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اور کسی کے لیے جو ہے وصیت ہوتی۔ یہ سارے حصے اللہ نے بیان فرمانے کے بعد آج کی جو آیات ہیں یہ فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں بلکہ اللہ کا مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ اس میں آدمی کمی پیشی نہ کرے۔ آگے پیچھے بھی اللہ نے فرمایا تھا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تم نہیں جانتے باپ بیٹوں میں سے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے لحاظ سے زیادہ قریب کون ہے، کہ تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کو زیادہ بیٹوں کو زیادہ دینا تھا والدین کو نہیں، یا والدین کو زیادہ دینا تھا بچوں کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا کام نہیں، یہ اللہ نے طے کر دیا، ویسے ہی تقسیم کرو۔ فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو جس طرح اللہ نے بتایا ہے اسی طرح چلے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں، یدخلہ جنات، اس کو ہم ایسی جنت میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا، وہ لوگ پھر اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغات میں کبھی انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ وذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ ہے زبردست کامیابی۔ آدمی یہاں دنیا میں بڑی بڑی جائیداد بنا لے، بڑے بڑے محلات پر قبضہ کر لے، ایک دن ان کو تو چھوڑ کر چلا جائے گا انسان، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے جو جس کا حق ہے آپ وہ پورا پورا ادا کر دیں، آپ اللہ کو راضی کر دیں، اللہ کا حکم پورا کر دیں۔ آپ کے پاس چاہے کچھ بھی نہ بچے لیکن آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق سارا تقسیم کر دیا، سمجھو آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ آپ کو ایسی جنت دے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری، اور ہمیشہ آپ اس جنت میں رہیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی جو ہے جو جیسے اللہ نے بات فرمائی ہے ویسے نہیں کرے گا، یدخلہ نارا، اللہ اس کو جہنم میں، آگ میں داخل کریں گے۔ اگر وہ ایمان لے کر نہیں آیا خالدین فیہا، تو پھر ہمیشہ ہی وہ اس آگ میں رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ایسا عذاب ہوگا جو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ سب کے سامنے جو ہے یہ عذاب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسروں کا حق کھایا۔ کتنی ذلت ہوگی، اولین و آخرین سب لوگ جمع ہوں گے جب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس آدمی نے فلاں کا حق کھایا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنة عرشہ، ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، دنیا آخرت کی خیریں، بھلائیاں، عافیتیں، برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ دنیا آخرت کی مصیبت پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، ناگہانی آفات سے، اچانک موت سے، بری موت سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔